السلام علیکم. پلیز سبسکرائب مائی چینل. وحشت تیرے عشق کی. شہریار حور کو اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لٹاتا ہے اور اس کے چہرے کا طواف کرتا ہے. شہریار جو حور سے بدلہ لینے کا سوچ رہا تھا، وہ تو حور کو سامنے دیکھ کر سب کچھ بھول بیٹھا تھا. وہ صرف حور کو محسوس کرنا چاہتا تھا. وہ جتنے دنوں سے بے چین تھا، حور کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بے چینی ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی. اس کو دیکھ کر بے حد سکون محسوس ہو رہا تھا. اسے محسوس کر کے، اسے اپنے قریب دیکھ کر شہریار کافی پرسکون تھا. کوئی کہہ نہیں سکتا تھا یہ وہی شخص ہے جو کچھ دن پہلے تک حور سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اسے تڑپانا چاہتا تھا. شہریار کو اپنی حالت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا. وہ حور کے چہرے پر جھکا حور کے کان میں سرگوشی کرتا ہے: میری جان، بدلہ تو میں آپ سے اب بھی لوں گا، مگر میرے بدلہ لینے کے انداز پہ آپ کو تڑپا دے گا. شہریار اس کے بعد حور کی آنکھوں کو چومتا ہے اور کہتا ہے: انہی آنکھوں نے تو مجھے بے چین کیا ہوا تھا، میری نیند حرام کی تھی. وہ دونوں آنکھوں کو باری باری چومتا ہے، پھر اس کی گال کو باری باری چومتا ہے. اس کے بعد شہریار کی نظر حور کے ہونٹوں پر جاتی ہے. شہریار حور کے ہونٹوں کو دیکھ کر اپنا گلا خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا. ہلکا سا حور کے ہونٹوں کو چوم گیا. کچھ دیر پہلے جتنی شدت سے وہ ہونٹوں کو چوم رہا تھا، اسی مرتبہ اتنی ہی نرمی کے ساتھ حور کے ہونٹوں کو محسوس کیا، تو پھر حور کی گردن میں چہرہ چھپائے لمبی سانس لینے لگا. حور کی خوشبو کو اپنے اندر سمانے لگا. وہ حور کو اپنے حصار میں لیے اپنی آنکھیں بند کر گیا. وہ جو کافی دنوں سے بے چین تھا، سکون ملتے ہی اپنی آنکھیں بند کر گیا، اور کب نیند کی وادی میں چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا. دوسری طرف مراد، جو ہانیہ کی کلاس ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، ہانیہ کو کلاس سے باہر نکلتے دیکھ وہ فوراً ہانیہ کے پاس آیا. ہانیہ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے. ہانیہ کو مایا سے ہوئی ملاقات یاد آئی جب اس نے اس کو بتایا تھا کہ مراد اسے محبت کرتا تھا. فوراً سے ہانیہ بولی: مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، آئندہ سے میرے راستے میں مت آنا. وہ یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگی. ہانیہ، رکو یار، میری بات سنو پہلے. مراد اس کے پیچھے چلتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا. مراد اسی طرح ہانیہ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اسے بات کرنے کے لیے بول رہا تھا، مگر ہانیہ بنا رکے یونیورسٹی سے باہر جا رہی تھی. اسے آج جلدی گھر جانا تھا. حور اکیلی تھی ہاسٹل میں. ہانیہ کو نہ رکتے دیکھ مراد ہانیہ کے بازو کو پکڑتا ہے اور اپنی طرف کھینچتا ہے. ہانیہ، میں لاسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں، میری بات سنو. کیا سنوں میں تمہاری بات؟ ہاں ہانیہ یار، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم کیوں نہیں سمجھ رہی میری بات؟ مراد کے منہ سے اس طرح اچانک محبت کا اقرار سن کر ہانیہ پہلے تو خاموش رہی، پھر جواباً بولی: ہاں، وہی محبت جو تم مایا سے بھی کرتے تھے. واٹ؟ مراد بولا: میں نے کبھی مایا سے محبت نہیں کی، تم غلط سمجھ رہی ہو. میں نے اسے کبھی مایا سے محبت نہیں کی، تم غلط سمجھ رہی ہو. میں نے اسے کبھی اظہار نہیں کیا میں اسے محبت نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ اس کو یہ بات سمجھائی ہے کہ وہ میرے ٹائپ کی لڑکی نہیں. مراد کے منہ سے یہ بات سن کر ہانیہ کے دل کو کہیں نہ کہیں سکون ملا تھا، مگر وہ اپنے چہرے پر سنجیدگی کا خول چڑھائے ہوئے تھی. تم جانو اور تمہارا کام جانے، مجھے اب ان چیزوں میں مت گھسیٹو. میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جس کے ساتھ تم ٹائم پاس کرنے آئے ہو. میری جان چھوڑو تم. ہانیہ چلاتے ہوئے بولی. مراد کو ہانیہ کی بات پر غصہ آ گیا تھا. وہ ہانیہ کو گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لایا اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا. ہانیہ اس طرح کی حرکت پر فوراً سے گاڑی سے اترنے لگی، مگر مراد نے گاڑی کو لاک کر دیا تھا. ہانیہ چیختے ہوئے بولی: مراد، کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ نیچے اتارو، مجھے ہاسٹل جانا ہے. تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ مسلسل مراد کو چیختے ہوئے بتا رہی تھی، مگر مراد ہانیہ کی بات کو اگنور کرتے ہوئے وہاں سے گاڑی کو نکال کر سڑک پر روانہ ہو گیا. ہانیہ مراد کے بازو پر اپنے ہاتھ سے مارتے ہوئے چیخ رہی تھی، مگر مراد بے حس بنا چپ چاپ ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور مراد کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں. وہ آج ہانیہ کو بتا دینا چاہتا تھا وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور مایا کی پڑھائی ہوئی پٹی ہانیہ کی آنکھوں سے بھی اتارنا چاہتا تھا. ارسلان ماہی کو اس کے گھر چھوڑ کر ضروری کام سے چلا گیا تھا. وہ اس کو یہ بتانا نہیں بھولا تھا کہ وہ شام کو واپس لینے آئے گا. ماہی اپنے گھر میں سب سے مل کر بہت خوش ہوئی. ماہی کے ماں باپ ماہی کے صدقے واری جا رہے تھے. ماہی کے بابا ماہی سے معافی مانگ چکے تھے.
کہ انہیں زبردستی ماہی کی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ماہی نے بھی ان کو کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔ نور نظر نہیں آ رہی بابا، نور کدھر ہے؟ نور سو رہی ہے بیٹا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پرسوں ہاسپٹل میں رہ کر آئی ہے۔ بابا آپ لوگوں نے مجھے بتایا بھی نہیں، نور کی طبیعت خراب ہے۔ بیٹا میں آیا تھا تمہیں بتانے، پر تم ملی ہی نہیں۔ وہ فوراً سے نور کے کمرے کی طرف جاتی ہے، نور کو سوئے دیکھ اس کے ماتھے کو چومتی ہے۔ بابا آپ لوگوں نے پیسوں کا انتظام کہاں سے کیا؟ بیٹا وہ ارسلان آیا تھا ہم سے معافی مانگنے، تبھی اچانک نور کی طبیعت بھی خراب ہو گئی، تو نور کو ہاسپٹل لے کر جانے اور وہاں کے تمام اخراجات ارسلان بیٹے نے ہی خود اٹھائے ہیں۔ یہ سن کر ماہی کے دل میں ارسلان کے لیے مزید محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ آپی آپ کب آئیں؟ نور نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنی آپی پر نظر گئی۔ آپی کی جان میں ابھی آئی ہوں، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں ٹھیک ہوں اور آپ سے ناراض ہوں، آپ شادی کے بعد اب آ رہی ہیں مجھ سے ملنے، اب میں آپ کی نہیں ارسلان بھائی کی بہن بن جاؤں گی۔ انہوں نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا، وہ بیسٹ بھائی ہیں۔ ماہی مصنوعی ناراضگی سے بولی، ہاں اب بہن چلی گئی ہے نا، اس لیے تو آپ کو بھائی اچھے لگیں گے۔ ماہی نے ناراضگی سے بولا۔ تو نور ماہی کی ناراضگی سے فوراً بولی، نہیں آپی آپ تو میری بیسٹ آپی ہو نا، اور اسی طرح باتوں میں مشغول تھیں۔ ماہی کی ماں اور بابا ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھ بے حد خوش ہو رہے تھے۔ ادھر مراد ماہی کو اپنے فارم ہاؤس میں لے کر آیا تھا۔ یہ فارم ہاؤس آبادی سے کافی دور تھا۔ مراد گاڑی سے اتر کر ہانیہ کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر ہانیہ کو باہر آنے کا بولا۔ ہانیہ نے باہر آنے سے انکار کیا، مجھے نہیں آنا، پلیز مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ ہانیہ رونے والی ہو گئی تھی۔ ہانیہ میں نے بولا باہر آؤ، مراد نے سنجیدگی کے ساتھ بولا۔ تو ہانیہ نے نہ میں سر ہلاتے ہوئے مراد ہانیہ کو بازو سے تھام کر باہر نکالتا ہے اور اندر کی طرف لے جاتا ہے۔ ملازم مراد کو دیکھ کر سلام کرتے ہیں اور اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ مراد ہانیہ کو صوفے پر بٹھاتا ہے اور ملازم کو پانی لانے کا حکم دیتا ہے۔ ملازم بھاگ کر پانی لاتا ہے۔ مراد ہانیہ کو پانی پینے کا کہتا ہے۔ ہانیہ چپ چاپ پانی پیتی ہے۔ ہانیہ جو کب سے اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوئے تھی، مزید کنٹرول نہیں ہوا تو رونا شروع ہو گئی۔ مراد ہانیہ کو روتے دیکھ فوراً سے ہانیہ کے پاس آتا ہے اور ہانیہ مراد سے دور ہوتی ہے۔ مراد ہانیہ کا اس طرح خود سے دور ہونا بالکل پسند نہیں کرتا۔ ہانیہ کو بازو سے کھینچ کر اپنی طرف کیا۔ کیا ہوا ہانیہ، کیوں رو رہی ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے ہاسٹل چھوڑ کر آؤ، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ وہ روتے ہوئے بے حد کیوٹ لگ رہی تھی۔ مراد کو ہانیہ پر بے حد پیار آیا۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتا ہوا بولا، جب میں کہہ رہا تھا کہ تم میری بات سن لو، تب میری بات سن لیتی تو یہاں نہ لے کر آتا۔ اب جب تک میں اپنی بات ختم نہیں کر دوں گا اور اس کے ساتھ تمہارے اس دماغ میں اچھی طرح نہیں بٹھا دوں گا اپنی بات، تب تک تم یہیں پر رہو گی، مراد شرارتی انداز میں بولا۔ ہانیہ سوں سوں کرتی ہوئی مراد کی طرف دیکھتی ہے، تم پہلے بتا دیتے، میں تمہاری بات سن لیتی، مجھے کیا پتہ تھا تم مجھے اتنی دور اپنی بات کرنے کے لیے لے آؤ گے۔ چلو مجھے واپس چھوڑ آؤ، میں تمہاری بات سن لوں گی، ہانیہ بولی۔ تو مراد نے نہ میں سر ہلایا، چپ چاپ بیٹھ جاؤ یہاں پر۔ ہانیہ بولی، پر مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ہانیہ کی بات سن کر مراد مسکراتے ہوئے ملازمہ کو کھانا لگانے کا حکم دیتا ہے۔
پر مجھے ہاسٹل جانا ہے، میری دوست اکیلی ہے وہاں پر۔ میری جان چلی جانا ہاسٹل، میں تمہیں کون سا کھا جاؤں گا۔ یہاں رک کر مراد کی بات پر ہانیہ لمحوں میں سرخ ہوئی تھی۔ مراد نے یہ بات شرارتاً کہی تھی۔